السلام علیکم، گڈ ایوننگ. دس از ڈاکس ٹاک پالیٹکس. ہمارے ساتھ آج ہیں مسز انیلا شہزاد. شی از این ایکسپرٹ آن جیو پالیٹکس. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید. ہمارا آج کا سبجیکٹ رہے گا رشیا یوکرین وار، جس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کے دن میں، جن کے بارے میں ہم آگے چل کے کرتے ہیں بات. میں ذرا تھوڑا سا تفصیلی تعارف کرا دوں مسز شہزاد کا. ان کی ایک کتاب ہے جیو پالیٹکس فرام دی ادر سائڈ، اور ایک ان کی کتاب ہے انڈرسٹینڈنگ جیو پالیٹکس، اور ایک کتاب ہے ان کی پیلسٹین اینڈ اسرائیل کلیکشن آف ایسیز، جیو پالیٹکس بائی انیلا شہزاد. شی از بن. اب یہ ہماری جو شروع میں گفتگو ہوتی رہی ہے، وی انڈرسٹینڈ کہ جیو پالیٹکس جو ہے ایز اے سبجیکٹ از اے ویسٹرن تھنگ. ویسٹ میں زیادہ تر اس پہ کام ہوا ہے، ان کی ہی آوازیں اس میں ہمیں سنائی دیتی ہیں. اینڈ اٹ از ویری ریئر کہ ہماری طرف سے لوگ یورپین پالیٹکس کو یا جیو پالیٹکس کو ڈسکس کریں. اور تو اس میں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ان کا کنٹریبیوشن اور انہوں نے جو لکھا ہے اس کے اوپر دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور جو رشیا یوکرین وار چل رہی ہے اس کے ہمارے ملک پہ، پاکستان پہ کیا اثرات آ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ بھی خبروں میں دیکھتے رہے ہوں گے کہ جو وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے رشیا یوکرین بارڈر جو ہے، جو کہ ساؤتھ آف یوکرین ہے، اس کا ایک حصہ کرائمیا آج سے میرے خیال ہے 8 سال پہلے انیکس کر لیا تھا رشیا نے اپنا کلیم کر کے. اور اس کے بعد سے یہ ایک پالیٹکس چلتی رہی. اس پالیٹکس کی بیک گراؤنڈ دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ملتی ہے، جہاں پہ ایک معاہدہ ہوا تھا جب سیز فائر ہوا تھا. when the cold war ended، رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ they will mind their own business beyond a certain line in Europe. وہ وہاں پہ کہیں کمپلیکیشن آئی جہاں سے یہ سارا کھیل سٹارٹ ہوا آج سے 8 یا 9 مہینے پہلے، جب رشیا نے اپنی فوجیں یوکرین میں داخل کی. اور اس کے بعد یہ جو کانفلکٹ ہوا، آئل پرائسز کا ایک کھیل شروع ہو گیا. آئل پرائسز، کیونکہ رشیا از اے میجر آئل ایکسپورٹر فار یورپ. وہاں کے چولہے اور وہاں کی ہیٹنگ سسٹم رشین گیس سے چلتی ہے، اس کے اوپر ان کا اپر ہینڈ ہے. اینڈ جب یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے تو پھر باقی سب کھلاڑی اس میں آہستہ آہستہ انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہو گیا تھا. تو اس طرح کی سچویشن ہے. لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے چل کے کوئی آگے کانفلکٹ اتنا ایسکلیٹ نہ ہو جائے جو سکنڈ کر لے باقی ملکوں کو، اپنے آس پاس والے، اور ہم بھی ان آس پاس والے ملکوں میں ہیں. سو دیٹ از ویئر وی آر. تھینک یو ویری مچ مسز شہزاد، ڈاکٹر حسنین. سو فرسٹ تھنگ فرسٹ، بتائیے ہمیں کہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یوکرین نے اپنا ایک ڈسٹرکٹ آلموسٹ جو کرائمیا کے ساتھ لگتا ہے وہ واپس لے لیا ہے رشیا سے. سو لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر، اور پھر ہم بیکورڈ چلے جاتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جیو پالیٹکس پہ ملٹری سچویشن کے اوپر مسز شہزاد سے میں زیادہ فوکس کروں گا، اور اس کے اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ ڈاکٹر حسنین ہمیں اس پہ روشنی ڈالیں گے، انلائٹن کریں گے ہمیں. سو دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس ڈسکشن فارورڈ. مسز شہزاد. یس، بالکل. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ایسٹرن بیلٹ ہے پوری یوکرین کی، جو کہ بلیک سی کے اوپر لگتی ہے، وہ آلسو مطلب رشیا کے ساتھ بھی اس کا بارڈر لگتا ہے. اور وہ پوری ایسٹرن بیلٹ، ایک تو وہ ایتھنیکلی رشینس تھے، اور فرام دا ڈے جو پیٹر، اس کا نام تھا پیٹر یوکانوف سم تھنگ لائک دیٹ. اب چلیں وہ نام تو رشین جو ہے وہ جو ان کا پریزیڈنٹ تھا بیفور 2014، رائٹ، اس وقت جو ہے ہی واز پرو رشین ایکچولی، رائٹ. تو اس کو یورو میڈن وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوئے تھے نا، جن کو رشیا سیز کہ دے ور کلر ریولیوشن. آپ کے ویورز کے لیے میں بتا دوں، کلر ریولیوشن ان ریولیوشنس کو کہا جاتا ہے جس میں یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ باہر سے لوگوں نے اس کو
مطلب ابیٹ کیا ہے, اس کو مطلب آرگنائز کروایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی ریولیوشنس کو کہتے ہیں کرو. تو رشیا نے اس وقت بھی یہ بولا کہ یہ یورو میڈن جو ہے یہ سارا یورپ کے لوگوں نے کروایا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے اب نیا ٹرینڈ جو ہے وہ فیس بک اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے تھرو. ایسا ہی کلر ریولیوشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی طرف سے بھی تو آواز آئی تھی کہ وہ بھی کوئی کلر ریولیوشن کی طرف جا رہے ہیں. مطلب وہ کس ملک میں کروا رہے ہیں آپ؟ چائنا کی چائنا مطلب جب یہ امریکہ کی طرف سے آن سلاٹ آ رہا تھا مسلسل, تو انہوں نے کہا وہ مائٹ گو فار دا کلر ریولیوشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویٹ کروانا چاہتے ہیں یا کسی طرف سے وہ مطلب کہلوائیں گے یا گھیرا تنگ کریں گے, اس کو کلر ریولیوشن کہتے ہیں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہاں نہیں, کلر ریولیوشن از بیسیکلی ایک گورنمنٹ ہے نا, جیسے فار ایگزامپل بیلاروس میں بھی ایک کلر ریولیوشن ہوئی ہے جو کہ بالکل یوکرین سے اوپر کنٹری ہے اور وہ پرو رشیا اس وقت. تو وہاں پر بھی انہوں نے ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے تاکہ پرو ای یو لے کر آئے وہاں پہ, ادھر بھی انہوں نے بالکل اسی پیٹرن پہ ریولیوشن لے کر آئی تھی. اور تب بھی وہ جو بیلاروس کا پریزیڈنٹ تھا اس نے یہی بولا تھا کہ یہ ہمارے ملک کی انڈیجنس ریولیوشن نہیں ہے, یہ پروٹیسٹ ہمارے انڈیجنس نہیں ہے, بلکہ ہمارے جرنلسٹ ہمارے اور گراس روٹ پہ آپ کو تو فیس بک اور یہ لوگ ٹیمز بنواتے ہیں این جی اوز کے تھرو. تو اس نے یہی بولا تھا کہ یہ ریولیوشن جو میرے خلاف ابھی یہ آ رہی ہے, لوگ سڑکوں پہ آ گئے, دس از اے کلر ریولیوشن. دا ایگزیکٹ سیم تھنگ واز ڈن ان یوکرین ان 2014 when this Euromaidan happened. تو اس میں بھی بہت بڑی ریولیوشن 3-4 مہینے وہ چلتے رہے پروٹیسٹ. تو اس کے نتیجے میں یہ پیٹر جو ان کا پی ایم تھا اس کو جانا پڑا. he had to flee the country. he is in exile in Russia right now. تو اس کے بعد جو ہے وہ پروشینکو کی گورنمنٹ وہاں پہ لائی گئی جو کہ پرو یو ایس اور پرو ای یو تھا. اس کے بعد زیلنسکی واز الیکٹڈ ان 2019. رائٹ. تو پروشینکو جب آیا تھا تبھی اس نے یہ بول دیا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے پارٹ آف دا ای یو. اور رشیا کو اسی وقت سے تکلیف ہو گئی تھی کہ بھائی بیکاز جسٹ لائک آپ نے کہا نا کہ World War II کے بعد جو ان کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ رشیا سیڈ کہ یہ جو کنٹریز میرے سے ٹوٹ گئے آل دا ایسٹرن یورپ بیلٹ. جی جی جی. تو اس نے کہا کہ دس از پرو سوویت اسپیس اور یہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گے. یہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گے. ڈاکٹر صاحب آپ اجازت دیں. جی جی پلیز. تو میں مطلب کچھ سوالات جو ہے وہ بیس سے شروع کر دیتا ہوں تاکہ یہ میٹر سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے. کیونکہ کلر ریولیوشن پر جب ہم آتے ہیں تو وہ تو موسٹ کرنٹ ہے, اور ایز بینگ ڈیفینس اینالسٹ ہمیں پتہ ہوگا کہ کن کن ایریاز اور کیوں اور کس لیے. ہم بائی جغرافیکل چینل اور بائی انڈرسٹینڈنگ یعنی بگر پکچر کہ یہ جنگ ہو کیوں رہی ہے اور کس لیے ہو رہی ہے, میں اس کا سٹارٹ سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سوال کرتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ مجھے دیجیے کہ امریکہ اور رشیا کا جو فلکٹ ہوا یعنی وہ اس لیے ہوا تھا کہ ملٹی پولر ورلڈ تھا, پھر بائی پولر ورلڈ ہوا اور پھر یونیپولر میں آ گیا. اچھا, اب یونیپولر کے بعد کی کہانی یہاں تک تو بہت سارے آئی آر کے لوگوں کو پتہ ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ رشیا کیا چاہتا ہے اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ آن دا بیسس آف آپ یوں سمجھ لیں کہ کیا یہ ضروری چیز تھی. پوٹن نے یہ کیا جو جنگ شروع کی یہ نظریاتی جنگ ہے یا صرف جسٹ ٹو شو دا پاور ٹو دا ورلڈ, یا امریکہ کو جو ہے وہ سب لائن کرنے کے لیے یا اس کو جو ہے وہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے, کیونکہ ایکسپینشنزم یو ایس یعنی امریکہ کا سبجیکٹ تو ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں عسکری جو ہے وہ امپیریلزم ہوتا تھا. اب جو ہے وہ امپیریلزم جو ہے اس نے یعنی کلونیلزم یا نیو کلونیلزم اب وہ بڑھتے بڑھتے یہ آپ کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یا تو وہ بن گیا ہے کمپیوٹر بیس بن گیا, سیٹلائٹ بیس بن گیا, اور اس کی کئی بیسز بن گئی جس کے اندر سب سے زیادہ وہ اکنامک بیسز پہ. اکنامک بیسز پہ دیکھیں تو پلج ہو چکا ہے پوری دنیا تقریباً. اچھا, اس کے مقابلے میں جب چائنا کی طرف سے آواز آئی تھی, رشیا تو ابھی کہیں نہیں تھا اس وقت. رشیا اس وقت کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں, لیکن اس وقت چائنا کیا کر رہا تھا, چائنا یہ کر رہا تھا کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لے چکا تھا. 2019 تک جو ہے وہ 69 کنٹریز تھے, اب 140 کنٹریز آ گئے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر وہ پوری دنیا کے اندر سڑکیں بنا رہا تھا,
پوری دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس تھے وہ بڑھا رہا تھا. اسی طریقے سے جہاں جہاں اس نے امریکہ نے یعنی چائنا نے ہاتھ ڈالا بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر, وہاں آپ اس کا حشر دیکھ سکتے ہیں. یعنی سری لنکا کی اکانومی یکدم جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گئی. اور ہوا کیا, کیونکہ وہاں پہ بیلٹ اینڈ روڈ کی وجہ سے جن کو یو ایس بیس پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ہار رہی تھیں, اور چائنا بیس پارٹیز جو ہیں وہ جیت رہی تھی. راجا پاسکے وغیرہ کی بات کریں. اسی طریقے سے ہم نے ملیشیا کے اندر بھی چینج دیکھا. ہم نے پوری دنیا میں جہاں جہاں چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کو سراہا گیا وہ جو ہے وہ انڈر سٹریس آتا رہے. اور یہی انڈر سٹریس ہونے کی ریزن پاکستان کا گوادر ہے, اور یہی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے آپ کا کاشغر کا رستہ, اور پھر جو آپ کے ارمچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہے وہ اب ایک قرارداد بھی پاس کر کے چائنا کو سٹریس اپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ ارغر مسلمانوں کے لیے یا ارگریز کے لیے جو ہے وہ ایک پرابلم بنا رہے ہیں. یہ اس کی بات ہم بے شک نیکسٹ نشست میں کرتے ہیں. اچھا, یہ جو میں نے سارا آپ کے سامنے پریامبل رکھا ہے وہ صرف ایک بات سمجھنے کے لیے کی ہے کہ رشیا اب کیا چاہتا ہے, رشیا نے جنگ کیوں چھیڑی, کن بارڈرز کے اوپر جنگ چھڑی ہوئی ہے, کیو کیا ہے. یعنی میں بالکل طالبانہ طریقے سے اگر مجھے مجھے پتا بھی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا, تاکہ آپ مجھے اس طریقے سے سمجھائیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. سب سے پہلے تو میں رشین نظریہ سمجھنا چاہتا ہوں. رشیا کے اندر جب میں رہا ہوں تو رشیا جو ہے وہ رشین جو عوام ہے وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ترکیہ ہے یعنی ٹرکی, ان کے لوگ بھی اسی طریقے سے ان کی کیونکہ بیلٹس ملتی ہیں وہ بھی اس حق میں نہیں ہے. ادھر ٹرکی اور آرمینیا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ جاری ہے. یہ جو اس بیلٹ کے اندر یکدم ایک خلفشار شروع ہوا ہے, اس کا آپ نے جب لفظ کلر ریولوشن کہا تو مجھے اس سے ریزیمبلنٹ تھوڑی سی لگی کہ جیسے ایک عرب سپرنگ آئی تھی. اچھا, اب عرب سپرنگ اور اس کو ہم تھوڑا سا اگر آپس میں میچ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلر سپرنگ کیا ہے, یہ کلر ریولوشن کیا ہے. ادھر بات میں نے جیسے آپ کو کہی کہ پریزیڈنٹ شی کی طرف سے بھی کوئی کلر ریولوشن کی بات ہو رہی ہے. ادھر عرب سپرنگ جو ہے وہ اپنے ریجن میں جس کے اندر وہ حسن نصر اللہ اور ان کا وہ جو میٹر چل رہا ہے ہم اس میں ابھی نہیں جاتے فی الحال, لیکن یہ ہے کوئی اسی طریقے سے. یعنی اس کا مطلب جو میں نے آپ کی باتوں سے لیا وہ یہ کہ مختلف طریقے سے کوئی جو پاورز ہیں وہ خود سامنے نہیں آتی, انڈائریکٹ قسم کا جو ہے وہ انویڈ کرواتی ہیں, پراکسی وار کرواتی ہیں. لیکن اب جو ہے وہ رشیا خود سامنے آیا. پوٹن کوئی بیوقوف آدمی تو ہے نہیں, اور ابھی تک مضبوط صدارت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے کیوں مناسب سمجھا کہ ایک جو ہے وہ یوکرین کے اوپر اب وار جاری رکھے, جبکہ وار کسی کو بھی اس وقت پسند نہیں ہے. وہ جنگ میں جانا اس نے کیوں مناسب سمجھا, جبکہ اس کے پاس ایک تو آرمی بھی تھوڑی ہے, پلس اگر آپ دیکھیں اس کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بہت بڑی سپورٹ آنی ہے. اس کے اندر ڈیفنس میزل سسٹم میں آپ دیکھ رہا تھا کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزل سسٹم NASAMS یہ بھی آیا. یہ یوکرین پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ جو ایئر میزل سسٹم وہ دے رہے ہیں. واشنگٹن نے اور بھی بہت سارے نیوکلیر ویپنز بھی دیے, اور اوڈیسا کی طرف سے بھی اسی طرح کا کچھ آیا, اور ڈرونز کا بھی کافی سارا نظام وہاں پہ چل رہا ہے. یعنی ویپنری ایڈ بھی آنی تھی. جب پوٹن صاحب کو یہ پتا تھا تو رشیا صرف یہ جو جنگ ہے یہ ضد کی جنگ ہے یا یوکرین کے اوپر جنگ ہے. کہ رشیا جب کولڈ وار ختم ہوئی ہے نا تو رشیا واز ناؤ supposed to be a failed country. ٹھیک ہے نا, and US became the this is 1989 polar super power بن گیا. ٹھیک ہے, but the thing is کہ رشین میڈیا US اور ویسٹرن میڈیا تو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے شروع سے ہی کہ وہ سپر پاور ہے اور دس اینڈ دیٹ, لیکن انہوں نے رشیا کی مخالفت یا اس کے خلاف جو ان کے وہ تھے نا عزائم, ان کو کبھی انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. انہوں نے ہر وقت ویسٹرن میڈیا نے US نے اس کو اپنا اینمی بنا کے رکھا ہے. I mean کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ the US needs an enemy. so اس کا مطلب ہے کہ even if it was not an enemy انہوں نے اس کو ہوا دی اس enemy کو کہ تم مطلب you are the excess of evil, you are the bad person and تمہاری communism اور this مطلب ہر طریقے سے ان کو encircle کرنے کی کوشش.
تو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کی وار جو ہے وہ اچانک سے ہوئی, ایسا نہیں ہوا. یہ جو عرب اسپرنگ کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کی اینڈ پر عراق کے اندر اور سیریا کے اندر دونوں ملکوں میں رشین انوالومنٹ آ گئی تھی. عراق میں جو ہے وہ ایران کی جو ملیشیاز ہیں وہ لوگ انٹر ہو گئے تھے, اور انہوں نے جس کو القاعدہ یا جس کو آئیسس کہتے ہیں, وہ میرے حساب سے تو رشین بیک تھی. وہ سوری وہ یو ایس ویسٹرن بیکڈ وہ تھی. وہ وہی چیز تھی کہ they need to create an enemy so that they can enter and attack that country نا. تو انہوں نے القاعدہ کو جیسے افغانستان میں کھڑا کیا, اس طرح سے القاعدہ تو یہ بھی ہے نا کہ جیسے یہ کریکٹرز بناتے ہیں, جیسے اسامہ بن لادن ہو گیا, القاعدہ ہو گیا, الزواری ہو گیا, یہ سارے کے سارے کریکٹر جو ہے وہ امریکن کانسپریسی بناتے ہیں. سو what I was saying کہ عراق اور سیریا کے اندر, سیریا میں تو اسپیشلی آپ کو یاد ہوگی نیوز ساری کہ رشین انٹرونشن شروع ہو گئی تھی 2015 میں, اور اس وقت ٹرمپ تھا اور وہ بالکل اس بات کے لیے تھے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے اور ہمیں یہاں پہ, بیکاز دے تھاٹ دے ور دی سپر پاور, دا نیٹو ہول آف دا نیٹو واز انوالوڈ, تو دے تھاٹ کہ ہم نے تو اس کو اساد کو نکالنا ہی نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اور سعودیز کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی تھی, بیکاز سعودیز سب سے زیادہ جو ہے نا ان سے ڈرتے ہیں, اور ان سے اساد کی گورنمنٹ جو سیریا میں تھی, اور ایران میں تو خمینی کو تو ویسے ہی وہ بشار الاسد از ان سیریا, وہ اس کو ٹاپل کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہاں سے میں نے آپ کو بتایا کہ عراق میں بھی رشیا اور ایران کی انٹروینشن تھی, سیریا کے اندر انٹروینشن شروع ہو گئی رشیا کی اور ٹرکی کی, اور یہاں سے ایرانین ملیشیاز جو ہے وہ بھی ہیلپ کر رہے تھے ان کو, وہاں سے انہوں نے بھگا دیا ٹرمپ کی گورنمنٹ کو. تو آپ دونوں کی بات سے جی پلیز. اس کے بعد انہوں نے لیبیا میں بھی انٹری کی. لیبیا کے اندر ایک دم سے, حالانکہ وہاں پر سارا چل رہی تھی اسٹوری کہ جی یو این بیک گورنمنٹ وہاں پہ چلے گی, اور حفتار جو خلیفہ حفتار تھا جو غدافی کا جنرل تھا جس نے اپنی بنا لی تھی ساری, تو وہ یہی چل رہی تھی کہ یو این بیک گورنمنٹ جو بنی ہے وہ چلے گی اور حفتار کو ہم کسی طرح سے نکال دیں گے. لیکن جب سیریا سے ان کو نکالا امریکن فورسز کو, تو اس کے فوراً بعد انہوں نے, آپ نے سنا کہ مرسنریز جو ویگنر گروپ, وہ اس کا ذکر شروع ہو گیا کہ جی وہ لیبیا پہنچ گئی ہے. تو لیبیا میں اب کوئی بات نہیں ہوتی کہ جی یو ایس بیک گورنمنٹ ہوگی یا, بیکاز وہاں پر ٹرکی اور رشین انٹرفیئرنس وہاں پہ آ گئی ہے. لائک ان دونوں نے کیسے انٹر ہوئے کہ جو یو این بیک وہ اس طرف والے لوگ ہیں نا, ان کو ٹرکی نے کہا کہ جی یہ اب ہمارے, اور جو ویگنر والے وہ جو خلیفہ حفتار ہے ان کے ساتھ یہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہاں پر آپ دونوں کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے مسٹر شہزاد, ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی جو کامنٹ کیا تھا اس پہ کہ یہ جو پچھلے 10-12 سال میں, یا سمجھیں کہ 90 کے بعد سے جو مڈل ایسٹ میں ہوا ہے, یہ رشین یوکرین وار جو ہے اس وقت, یا رشین انویژن آف یوکرین جو ہے, is an extension of that. Exactly. Is that what you were also pointing out? How is that? ذرا اس کو کریں گے ایک جملہ ختم کر, and then you comment. ہاں, کہ when the US and NATO were defeated in Iraq and in Syria and then in Libya, then now Russia thinks that I am a power. I can matlab change the geopolitical scenario. Yes. اب اس نے کہا کہ نہیں, اب یہ ہارنے والے لوگ ہیں, یہ تو اور جگہ سے بات ہے. ایون افغانستان سے وڈرال ہو گیا. آپ کو پتہ ہے افغانستان سے جو وڈرال ہوا تھا اسی دن پوٹن نے بولنا شروع کر دیا تھا کہ زیلنسکی کو کہ مجھے لکھ کے دو گارنٹی کہ تم نہ EU میں جاؤ گے نہ ہی نیٹو میں جاؤ گے, پھر ادروائز میں تم پہ اٹیک کروں گا. وہ 1 سال یہ اس کو بولتا رہا, اور اس کے بعد اس نے اٹیک کر دیا نیٹو میں جانے پہ. اب دو چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک ویگنر صاحب نے بتایا, ویگنر گروپ ہے وہ, ویگنرز, ایک ویگنرز بتائے اور دوسرے آپ نے بتائے نیٹو. جی ٹھیک. اچھا, اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو بیسڈ ہو جائے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ تو پورا جو پریامبل ہم نے بنانے کی کوشش کی وہ اس لیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے, اور پوری جو آڈینس ہے وہ دیکھنے والی
ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ قصہ کیا ہے. ایک تو عرب اسپرنگ کی بات کرنا. عرب اسپرنگ جو ہے وہ ویگنرز کی طرف ہے. نہیں, ویگنر از جسٹ اے مرسنری گروپ, جیسے کہ بلیک واٹرز نہیں تھا یو ایس کا. اچھا یہ تو پھر ایک بہت چھوٹا سا ہے. اچھا یہ بیسڈ کہاں پہ ہے یہ ویگنر؟ رشینز ہے نا, رشینز ہیں, نام انہوں نے انگلش لکھا. اچھا اب ان کو ہم الگ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر. لیکن عرب اسپرنگ تو ایک وائڈر ویژن ہے, بڑا ویژن. ایک ہم عرب اسپرنگ کے اوپر بات کرتے ہیں, دوسرا جو ہم ہلچل دیکھ رہے ہیں وہ ہے کلر ریولوشن کی. ٹھیک. اچھا اب جو آپ یہ بتائیں, یہ سچویشن کلیئر کریں کہ بائی دا اکنامکس, ٹریڈ کے حساب سے, معیشت کے حساب سے, اور رشیا جو ہے وہ اپنی فورسز کے حساب سے بھی اس قابل تو نہیں تھا کہ وہ جنگ کرے. اس کا مطلب ہے کہ پوٹن کو یا رشیا کو مجبوری تھی یہ جنگ کرنا. ہاں کو مطلب کوئی خوفناک مطلب ہاؤ وہ پریشر, یہ جو امریکن پریشر ہے یہ کس طریقے سے رشیا پہ پڑ رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اگر امریکہ آ رہا ہے تو امریکہ کو تو پھر دوبارہ سے پاکستان کو لینا پڑے گا. پاکستان اگر وہ نہیں لیتا, کیونکہ اس کے پاس, افغانستان کے پاس تو فورس ہے نہیں, تو طالبان سے تو سارا کام نہیں وہ لے گا. یا اگر وہ دوبارہ سے ایک ملیٹنٹ گروپ بنا دے, یا آئی ایس کو دوبارہ افغانستان میں داخل کر بھی لے بھارت کی ساتھ مل کر, یا را کے ساتھ مل کر, تو پاکستان کی فورسز کو اوپنلی استعمال کرے گا. اچھا اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اس وقت رشیا ایک جنگ لڑا, کیوں؟ پہلا سوال. دیکھیں, ابھی میں نے آپ سے بولا کہ وین ورلڈ وار 2 کے بعد ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی یورپ کے ساتھ اور یو ایس کے ساتھ کہ یہ جو پرو سوویت اسپیس ہے جس میں سینٹرل ایشین کنٹریز بھی آ جاتی ہے اور سارا ایسٹرن یورپ کا بیلٹ آ جاتا ہے, کہ ان کو آپ نے اپنے فولڈ میں نہیں لینا, ان کو الگ رہنے دینا ہے. بیکاز ان سارے کے اندر لتھوینیا اور اوپر سے سٹارٹ کرے ایسٹونیا سے لے کر نیچے تک سب میں پرو رشین گورنمنٹس تھی. تو انہوں نے, نیٹو نے کیا کیا ہے کہ ایک ایک کر کے ان سارے ملکوں کو اپنے اندر شامل کیا. پچھلے 10 سال کے اندر یہ ساری ایسٹرن بیلٹ جو ہے, سوائے اس میں بیلاروس اور یوکرین کے, باقی تمام ایک ایک کر کے نیٹو کے اندر شامل ہو چکی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ صرف 2 ہیں. اب ناؤ رشیا فیلز کہ یار یہ کیا اسٹیٹس ہے, آذربائیجان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ they are not Eastern Europe belt. اچھا لیکن they are not part. ٹرکی تو نیٹو کا پارٹ ہے. اچھا ایسٹرن میں کون کون سا آتے ہیں؟ ایسٹرن بیلٹ جو یورپ کی ایسٹرن بیلٹ ہے نا, وہ ایسٹ آف جرمنی. ہاں ایسٹ آف جرمنی. کون سے سر بنیں گے اس میں؟ سر یہ بنیں گے, ہم آپ کو دیکھیں, یوکرین, پولینڈ بھی, پولینڈ تو واز دا فرسٹ ٹو جوائن نیٹو نا اس بلاک میں سے. پھر فن لینڈ ہے, پھر یہ بیلاروس ہے. بیلاروس نے جوائن نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو یہ, اور یہ یوکرین تھا, اور نیچے یہ چیک ریپبلک ہے, چیک ہے, اور مولڈوو ہے جو کہ بالکل یوکرین کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور اوپر یہ 3 جو پہلے یوگوسلاویا اور دوسرا ملک تھا جو وہ ٹوٹ گئے تھے نا, تو یوگوسلاویا وہ جو ہے وہ رشیا کا اثر نہیں تھا. ان سب کے اندر پرو رشین گورنمنٹس ہی تھی. اچھا تو انہوں نے توڑ لی, وہ ایک ایک کر کے سب نیٹو میں شامل ہو گئے پچھلے 10 ایئرس میں. تو آپ یہ اوپنلی آڈینس کو بتا رہی ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ امریکن بیک جو سسٹم چل رہا تھا, جو بھی وہ طریقہ کار کر رہے تھے, آہستہ آہستہ انہوں نے پرو رشین گورنمنٹس وہاں سے ختم کر اور نیٹو کو ان کر دیا. اچھا یہ بھی سمجھنا پڑ جائے گا لوگوں کو, آہستہ آہستہ پتہ ہی چل ہی رہا ہے, میں اس طرف لے جانا تو نہیں چاہ رہا, لیکن ایک تو نیٹو ہو گئی, اسی طریقے سے یو این بھی انہیں کی ہے, آئی ایم ایف بھی انہیں کی ہے, ورلڈ بینک بھی انہیں کی ہے. یہ سارا کا سارا ایک جو پورا ہیجنگ سسٹم ہے, یہ ایک پورا ریکٹ جو ہے وہ امریکہ پہ جاتا ہے, اور امریکہ کے بعد کدھر جاتا ہے وہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. اچھا وہ تو ساری دنیا کو ہی پتا ہے وہ کدھر جاتا ہے, لیکن اس کی ہم ابھی فی الحال بات نہیں کرتے. اچھا اب جو ہے وہ یوکرین میں کیوں مناسب سمجھا رشیا نے, اب کتنا وہ انویڈ کر چکے ہیں, کہاں کہاں رشیا کو مار پڑی ہے, کن کن ایریاز میں, اور کون سا ایریا اگر ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو کیا ون لوز سچویشن ہوگی یا ون وچ سچویشن دیکھ رہی ہیں, اور کیا معاملہ بن رہا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ امریکہ جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کھیل رہا ہے, وہ رشیا سے تیل بھی لے رہا ہے, پورا جو یورپ بیلٹ ہے وہ ساری جو گیس ہے وہ آپ سے, یعنی پورا یورپ جو ہے وہ رشیا سے لے رہا ہے. یہ میں اس پہ آتا ہوں آپ کے ساتھ, نہیں وہ تو یہ اس کا جواب آپ دیں گے. نہیں اپیرنٹلی بند ہے, لیکن ابھی بند کر دیا, اسٹیٹس کیا ہے, انہوں نے کمپلیٹلی بین کر سینکشن لگا دیا, تو وہ گیس کہاں سے لے کے, ان کے رشیا کے علاوہ تو گیس ان کو کہیں سے نہیں مل رہی.
لیکن وہ نہیں, یہی تو میں آپ کو چینل بتا رہا ہوں کہ انڈین اکانومی یکدم اوپر چلی گئی اور سارا کا سارا تیل جو ہے وہ خریدا انڈیا سے امریکہ نے. تو انڈیا کے پاس کہاں سے تیل آ گیا؟ ان کے پاس تو ٹوٹل 12 دن کا تیل نہیں. یعنی کہ یہ رشین آئل جو 12 ہے, دن کی گیس رشین آئل وایا وایا انڈیا, یعنی سارا بلیک کا تیل بک رہا ہے انڈیا کے ذریعے. بلیک کر لیں لیکن 53,000 بیرل جو ہے نا وہ اب تک تیل جا چکا ہے اور دبا دب تیل وہیں سے جائے گا. لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ممالک جو کہ تیل پیدا کر رہے ہیں 13 ممالک جن کو کیا نام اوپیک پلس اوپیک پلس, انہوں نے امریکہ نے دھمکی بھی دی کہ جو لوگ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہیں ہم اوپیک مائنس کر دیں گے اوپیک پلس کی جگہ. اچھا جی, ہاں جی, انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں کہا, میں اس پہ پروگرام بھی کر چکا ہوں. اچھا, اوپیک مائنس کریں گے. اب افریقہ سے لے کر باقی ساری بیلٹ کے اندر جو ہے وہ تیل کا جو قیمت طے کرنی تھی, انہوں نے کہا 2000 بیرل جو ہے وہ پر ڈے اور منتھلی اس کا جو بھی انٹو لگائیں گے وہ کہیں گے ہم نے اتنا تیل کم کرنا ہے. سعودیہ بھی اڑ گیا. اب یہ جو عرب اسپرنگ کے اوپر تو ہم اگلی دفعہ بات کرتے ہیں. اس وقت جو ہے لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, یہ یعنی امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے تھرو گیم آگے چلانا چاہ رہا ہے. ادھر چائنا ایک بڑی قوت ہے, اس کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ 65% سے بھی زیادہ اب تو کمپلیٹ بند ہو گئی. گیم کس طرف جانا چاہ رہی ہے؟ ابھی تو پہلے آپ ہمیں رشیا اور یوکرین سمجھا دیں, پھر ہم بالکل ٹھیک ہے کہ اکنامک فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اکانومی سے پہلے سروائیول وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو رشیا ہے نا, اٹ فیلٹ تھریٹنڈ بیکاز جب یہ اوپر کے کنٹریز جن میں پولینڈ بھی ہے ان کو جب نیٹو میں یہ داخل ہوئے لے رہے ہیں, وہ تو انڈیا کے تھرو لے رہے تھے. آئی ایم سیئنگ کہ سروائیول ایز اے کنٹری, اگر آپ کی کنٹری پہ یہ اٹیک ہو رہا ہے یعنی کہ جیوگرافیکل ایگزسٹنس, یو سی جب پولینڈ انٹر ہوا تھا نیٹو کے اندر تو وہاں پہ انہوں نے بیلسٹک میزائلز لگا دیے تھے اس کی بارڈر پہ, جو کہ ظاہر رشیا فیلٹ کہ یار یہ تو میرے بالکل قریب آ گئے. اب یوکرین کے اندر اگر نیٹو کا وہ حصہ بن جاتی ہے اور کیو میں یا یوکرین کے بارڈر کے اوپر بیلسٹک میزائلز لگ جاتے ہیں تو دے آر جسٹ 200 or 300 kilometers away from Moscow. So Russia feels that they are coming closer and closer to me and they are going to attack on me. Because دیکھیں پورے یورپ کا اور پورے یو ایس کا ایک ہی انمی ہے نا بگیسٹ, اور وہ رشیا کو کہتے ہیں. اور بھی انمیز ہیں, انمیز تو خیر ان کے. مجھے ایک بات سمجھنی ہے, دیکھیں میں ذرا آڈینس کے لیے تھوڑی سی ٹائم لائن کلیئر کر دیں. دیکھیے 1989 میں برلن وار گرنے کے بعد کولڈ وار ختم ہوتی ہے. ایسٹرن یورپ کے اندر یوگوسلاویا اور چیکوسلویکیا یہ 2 میجر کنٹریز ہیں جو کہ رشین بلاک کے ہیں. یہ دونوں ملک ٹوٹتے ہیں اور رشیا کی ریاستیں آزاد ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے کئی ملک, ابھی ان کے سب کے نام ہمیں نہیں یاد آ رہے, بہت سارے آزاد ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ بش سینئر جو ہے وہ 89 کا واقعہ ہے یا 90 کا, یہ پولینڈ وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے. اور پولینڈ جو ہے واز دا فرسٹ ایسٹرن یورپین کنٹری ٹو جوائن نیٹو 1990 میں. 1990 میں اب جس طرح یہ مسز شہزاد اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ 1990 کے اندر عراق کویت کو انویٹ کر دیتا ہے, یہ تھیٹر آن ہو جاتا ہے وہ ٹھیک. اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں 2011 تک انٹل دی عرب اسپرنگ ان 2011 ایک کرائسس رہتا ہے, سارے ملک انوالو ہو جاتے ہیں. واٹ ہیپنس ان عراق اینڈ واٹ ہیپنز ان لیبیا, اور اس کے بعد عرب اسپرنگ کے بعد سیریا بیکمز اے ویری ہاٹ اسپاٹ, جس میں بشار الاسد کو پرو امریکن فورسز ود ان دا مڈل ایسٹ ٹاپل کرنا چاہتی ہیں اور رشیا بشار الاسد کی گورنمنٹ کو بچانا چاہتا ہے. یہی ہے نا جی سارا ٹوٹل ابھی تک یہ 20-25-30 سال کا نقشہ. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے آپ سے کہ رشیا کو کیا مجبوری ہو گئی تھی اس مشکل حالات میں, جب اس کی ملٹری بھی ویک ہے اور اکانومی بھی اتنی شاندار نہیں ہے کہ وہ یورپ پہ اٹیک کر دے. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ رشین
نیٹو فورسز یوکرین تک پہنچ چکی ہیں. صرف یوکرین اور بیلاروس رہتا ہے نیٹو جوائن کرنے سے, اور یہ اگر ادھر جوائن کرتے ہیں تو رشیا فیلز تھریٹنڈ کہ اب نیٹو کی فورسز ان کے بارڈر کے اوپر آ کے کھڑی ہو جائے گی. سو دیٹ از واٹ اٹ از.